لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جب حج کے ایام شروع ہو جائیں گے، حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو حج کا آغاز کرنے سے پہلے حج تمتع میں چونکہ حاجی نے عمرے کے بعد احرام کھولا ہوتا ہے، تو اب جب یہ احرام باندھے گا تو احرام باندھنے کے لیے میقات جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنے ہوٹل سے، اپنے کمرے سے، اپنے رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ وہاں سے وہ حج کا احرام باندھے گا، حج کی نیت کر لے گا کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے اس کو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے اس عبادت کو قبول فرما۔ تو یہ 8 ذی الحجہ ہے جو کہ حج کا پہلا دن ہے۔ اس دوران احرام کے لیے بہتر ہے کہ آدمی جس طرح سے عمرے کے احرام کے وقت اس نے غسل بھی کیا تھا، وضو بھی کیا تھا، اسی طرح غسل کرنا، وضو کرنا اور احرام کے لیے بہتر ہے، سنت ہے۔ اس کے بعد احرام کے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگے گا اور پھر تلبیہ پڑھنا دوبارہ سے شروع کرے گا۔ عمرے میں یہ بات ذہن میں ہے کہ عمرے کے احرام کے ساتھ جو تلبیہ شروع کیا تھا وہ بیت اللہ کے پاس پہنچ کر جیسے ہی وہ طواف شروع کرے گا تو اس وقت وہ تلبیہ ختم کر دے گا، اس کے بعد باقی اذکار پڑھ سکتے ہیں، تلبیہ کا وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو جب آپ حج کا احرام باندھتے ہیں تو اس سے دوبارہ تلبیہ کا ورد شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح سے حاجی کو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بیٹھتے اٹھتے، کسی موقع پر جاتے، اترائی اترتے، چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے ہر موقع پر تلبیہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی اس پکار پہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ سارے کے سارے لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، اور بیت اللہ کے حج کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ آواز اس وقت کائنات میں، زمین میں بسنے والے تمام انسانوں کے کانوں تک پہنچا دی تھی۔ تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر اپنی حاضری کا بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لبیک اے اللہ، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو یہاں سے تلبیہ شروع ہو جائے گا اور احرام کی پابندیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی، اور جیسے ہی 8 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہو جائے گا تو اس کے بعد حاجی منا چلتے ہیں، اور منا میں جا کے آج 8 ذی الحجہ ہے، 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یعنی اس دن کی یہ 4 نمازیں منا میں ادا کرنا سنت ہے۔ اگر کسی آدمی کو عذر نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ منا میں یہ 4 نمازیں ادا نہ کرے اور اگلے دن سیدھا عرفات میں چلا جائے۔ اس لیے بغیر عذر کے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں یہاں سے جانے کے، تو اس کے بعد یہ انتہائی بدنصیبی ہے کہ آدمی ایسے بڑی بڑی سنتوں کا خیال نہ رکھے۔ تو یہ 4 نمازوں اس دن کی منا میں ادا کرنی چاہیے۔ منا میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اور اسی طرح سے ذکر و اذکار کا، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر رات کو بھی اعمال کرنے چاہیے۔ اگلے دن جب 9 ذی الحجہ ہو جائے، 9 ذی الحجہ کو حج کا جو سب سے پہلا عظیم الشان رکن ہے جو کہ وقوف عرفہ ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے فجر کی نماز منا میں ادا کرنا سنت ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز بھی منا میں ادا ہو جائے گی، تو گویا اس طرح سے کل 5 نمازیں ہو جائیں گی۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز تک یہ 5 نمازیں منا کے اندر ادا کرنا سنت ہے۔ پھر طلوع آفتاب کے بعد دوبارہ سے غسل بھی سنت ہے، غسل کرنا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں چونکہ احرام کی پابندیوں میں سے یہ ہے کہ صابن، خوشبو والے صابن سے غسل نہیں کر سکتے، تو کسی عام صابن سے غسل کر کے پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات روانہ ہونا ہے، اور عرفات میں پہنچ کر جو وقوف عرفہ جو کہ حج کا رکن ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ تو یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، زوال کے بعد سے سورج غروب ہونے تک یہ جو وقت ہے، اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی اگر کوئی حاجی عرفات میں پہنچ گیا یا وہاں سے گزر گیا تو اس کا یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی ضروری چیزیں ہیں، لیکن نفس فرضیت ادا ہونے کے لیے اس دوران اس میدان میں کسی بھی طرح سے وہ موجود ہو تو اتنی بات کافی ہے۔ اس کے بعد وقوف عرفہ جبل رحمت میں کی قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا، تو وہاں پر وقوف کرنا سنت ہے، اور یہ وقت دعا کی خاص قبولیت کا ہے، تو اس وقت تلبیہ اور اسی طرح سے اس کے علاوہ باقی عاجزی کے ساتھ اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب، اعزہ وقارب، مرنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر
اس طرح سے یہاں پر عرفات میں ایک اور جو اہم عمل ہے وہ یہ کہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ مسجد نمرہ میں امام الحج کی اقتداء میں یہ دو نمازیں ادا کرتے ہیں تو اس وقت ان دو نمازوں کو ایک اذان کے ساتھ اور دو اقامتوں کے ساتھ کیا امام الحج جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے اقامت ہو جاتی ہے، پھر عصر کی نماز کے لیے اقامت ہو جاتی ہے، اور ان دو نمازوں کو ساتھ میں جمع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جمع کرنا اس آدمی پر کے لیے جائز ہے جو کہ امام الحج کی اقتداء میں ہو۔ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے، یا اپنے خیمے میں نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا کرے۔ تو یہ دو نمازوں کے ادا کرنے کے بعد پھر سورج کے غروب ہونے تک پھر دوبارہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے عرفات کے حدود سے نہیں نکل سکتے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو عرفات کی حدود سے نکل کر مزدلفہ کے لیے روانگی ہے، اس لیے کہ ابھی اس کے بعد جو رات گزارنی ہے وہ مزدلفہ میں جا کر گزارنی ہے۔ رستے میں آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی آدمی نے مغرب کی نماز رستے میں پڑھ لی مزدلفہ پہنچنے سے پہلے، تب بھی اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں جا کے دوبارہ سے مغرب کی نماز ادا کرے گا۔ وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، عرفات میں ایک اذان اور دو دفعہ اقامت تھی، یہاں پر ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے امام حج کی اقتداء ضروری نہیں ہے، بلکہ لوگ انفرادی طور پہ اپنے خیموں میں یا اپنے قیامگاہ میں بھی دونوں نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے، راستے میں اس کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد وقوف مزدلفہ کا جو وقوف ہے، یعنی وہ رات بھی مزدلفہ میں ہی گزارنی ہے، اور مزدلفہ میں یہ جو رات ہے مزدلفہ کی، اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں اور ذکر و اذکار میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل قزح کہا جاتا ہے، وہاں پر اس کے قریب وقوف کرنا چاہیے، اور یہ رات گزارنے کے بعد اگلا دن جب شروع ہو جاتا ہے 10 ذی الحجہ کا، تو 10 ذی الحجہ کے افعال پھر اس ترتیب سے ہیں کہ مزدلفہ میں نماز فجر کو ابتدائی وقت میں، یعنی بالکل اندھیرے میں ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے تک ذکر و اذکار میں، دعا میں، استغفار میں، تلبیہ میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس کو وقوف کہا جاتا ہے۔ اس وقوف کے لیے مزدلفہ کے حدود میں کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جبل قزح کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہاں پر یہ وقوف کرنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب وقوف کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ سے آگے جانا ہے منا کی طرف، لیکن اس دوران رات کو یا صبح میں کسی وقت میں مزدلفہ سے اپنے لیے ان کنکریوں کو چننا سنت ہے، جس سے آگے جا کے جمرات کی رمی حاجی کرتے ہیں۔ اور اگر 10 ذی الحجہ کی 7 کنکریاں، اور پھر 11 کی 21، پھر 12 کی 21، اور اگر آپ 13 کے لیے بھی منا میں رکتے ہیں تو وہ بھی 21، اس طرح سے یہ 70 کنکریاں بن جاتی ہیں۔ وہ 70 کنکریاں جب مزدلفہ کے حدود سے لینا سنت ہے۔ تو ایسی اتنی چھوٹی سی کنکری جو کھجور کی گٹلی کے برابر ہو، یہاں سے اپنے ساتھ اٹھانی چاہیے۔ پھر جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی آپ مزدلفہ سے روانہ ہوں گے، اور منا یعنی مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہوں گے، اور منا پہنچ کر سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، یعنی آج کے دن کے جو افعال ہیں اس کو ترتیب سے بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ وقوف مزدلفہ کے بعد جب آپ منا پہنچیں گے تو منا میں پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ، جس کو عام طور پہ ہم اپنے الفاظ میں بڑا شیطان کہتے ہیں، جمرہ اولا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ ہے، پھر جمرہ عقبہ ہے۔ تو جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے، اور جمرہ عقبہ کی رمی یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف اس جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے، اور اس کا افضل وقت جو ہے نا وہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر زوال تک ہے۔ اس کے بعد پھر جائز وقت ہوتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس وقت اس کی رمی کی جائے۔ اور رمی کا طریقہ یہ ہے کہ 7 کنکریاں آپ لے کر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ منا کی وادی آپ کے دائیں طرف ہو، اور بیت اللہ مکہ مکرمہ آپ کے بائیں طرف ہو، اور دائیں ہاتھ سے اس کنکری کو اس طرح سے لیا جائے کہ آپ کی شہادت کی انگلی اور جو بڑی انگوٹھی ہے اس کے درمیان کنکری کو اس طرح سے پکڑ کر اس جمرے کو مارا جائے، اور اس طرح سے مارا جائے کہ اس کا جو احاطہ ہے اس میں جا کے وہ کنکری لگ جائے۔
تو اگر آپ کی کنکری وہاں تک پہنچ نہیں پائی یا اس سے پار دوسری طرف چلی گئی تو بہتر پھر دوسری دفعہ آپ کنکری اس طرح سے ماریں گے کہ 7 کا عدد پورا ہو جائے اور اس ستون پہ آپ کی کنکری پڑ جائے۔ اس وقت بسم اللہ، ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ اسی طرح اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، کہ اللہ اس حج کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے ذریعے میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ دعا اپنے الفاظ میں بھی مانگی جا سکتی ہے، اور یہ مسنون جو دعا ہے مسنون الفاظ کے ساتھ بھی اس کو مانگنا چاہیے۔ پھر جیسی ہی آپ جمرہ عقبہ کو پہلی رمی کریں گے، یعنی پہلی کنکری ماریں گے، اس کے ساتھ ہی تلبیہ موقوف ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو تکبیرات تشریق ہے وہ تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کا پڑھنا بھی چاہیے، لیکن جو تلبیہ ہے وہ پہلی کنکری کے ساتھ ہی وہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ یہ وقوف مزدلفہ کے بعد پہلا عمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو ترتیب میں اس کے بعد ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ قربانی کا وقت جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، 11 کو بھی، 12 کو بھی، لیکن ان دنوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ کو قربانی کریں۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کریں گے یا آپ کی طرف سے کوئی اور قربانی کر دے گا، اور قربانی کرنے کے بعد آپ حلق کریں گے یا قصر کریں گے، یعنی پورے سر کے بال منڈوا دیں گے یا اس کا قصر کریں گے۔ اگر آپ کے بال بڑے ہیں اور انگلی کے ایک پورے تک آپ اپنی بال کاٹ سکتے ہیں تو پھر قینچی سے بھی اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پورے سر کے آخری بال کے حصوں میں سے ایک پورے کے بقدر بال کو قینچی سے خود یا اپنے شوہر یا اپنے کسی محرم کے ذریعے ان کو کاٹ دیں، اور اس طریقے سے احرام کی بہت ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور سوائے بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے احرام کے باقی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی آج کے دن کے 3 اعمال تھے وقوف مزدلفہ کے بعد۔ سب سے پہلے رمی کرنا، دوسرے نمبر پر قربانی، اور تیسرے نمبر پر پھر حلق یا قصر ہے۔ اس کے بعد پھر طواف زیارت ہے، جو کہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ حج کا پہلا بڑا رکن وہ وقوف عرفہ ہے جس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسرا بڑا رکن وہ وقوف عرفہ ہے۔ اس وقوف عرفہ پہلا رکن ہے، اور دوسرا رکن طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت سے پہلے کے یہ جو 3 افعال ہیں، رمی، قربانی اور حلق، ان تینوں کے اندر یہ ترتیب ضروری ہے۔ اگر اس کو بلا ترتیب کیا جائے تو اس سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان تینوں افعال کے بعد طواف زیارت کرنا بہتر ہے۔ البتہ طواف زیارت کو ان کے بیچ میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے، لیکن ان 3 افعال کا آپس میں ترتیب ضروری ہے۔ طواف زیارت سے پہلے اگر آپ نے سر کے بال منڈوا دیے ہیں تو پھر آپ احرام کھول کر عام کپڑوں میں ملبوس ہو کر مکہ جا کر طواف کریں گے، اور اس کا وقت جو ہے 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو اور 12 ذی الحجہ کو سورج کے غروب ہونے کے وقت تک ہے۔ کسی بھی وقت اس کو کیا جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو 10 ذی الحجہ کو ہی کیا جائے، لیکن اگر 10 ذی الحجہ کو آپ تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں کر پاتے تو بعد میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، 11 اور 12 کو بھی۔ پھر اس طواف کے بعد بھی سعی ہے جو کہ حج کی سعی ہے، اور چونکہ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے تو اس طواف کے میں رمل بھی کیا جاتا ہے، تو اسی طواف میں رمل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ پہلے 3 چکروں میں آپ کندھے اچکاتے ہوئے چلیں گے اور کندھے اٹھاتے ہوئے پاؤں کو قریب قریب رکھتے ہوئے چلیں گے، اس کے بعد سعی کریں گے۔ طواف کا وہی طریقہ ہے جس کا میں نے عمرے کے طواف میں ذکر کیا، اور پھر سعی کا وہی طریقہ ہے جس کا ذکر عمرے کی سعی میں کیا گیا۔ بیچ میں 2 رکعت جو طواف کی واجب رکعات ہیں اس کے پاس پہنچ کر، مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ جب آپ طواف کر لیں گے، سعی کر لیں گے، اس کے بعد سے اگلی جو رات ہے وہ رات بھی منا میں آ کر گزارنا یہ سنت ہے۔ پھر اس طواف کے بعد سعی بھی ہے، اور فقہی حکم یہ ہے کہ جس طواف کے بعد سعی ہو تو اس طواف کے اندر رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کا طریقہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ
دونوں قدموں کو قریب قریب رکھیں گے اور تھوڑا سا تیز چلیں گے اور پہلوانی دکھاتے ہوئے چلیں گے. تو اس کے بعد اس طواف کا بھی طریقہ وہی ہے جیسے کہ عمرے کے طواف کا طریقہ بتایا گیا. اس کے بعد سعی کا طریقہ بھی وہی ہے جیسے کہ عمرے کی سعی کے بارے میں بتایا گیا. طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، اسی طرح سے مقام ابراہیم کے پاس جا کے پڑھنا اس کو سنت ہے، جیسے کہ عمرے کے طواف کے بعد 2 رکعت کے بارے میں بتایا گیا تھا. یہ جو حج کی سعی ہے اس کے بارے میں متمتع کے پاس ایک اور اختیار بھی ہے، وہ یہ کہ اگر چونکہ یہ سارے افعال 10 ذی الحجہ کو کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، اگر وہ یہ سعی حج کے بالکل شروع میں کرنا چاہتا ہے تو شروع میں بھی کر سکتا ہے، لیکن سعی طواف کے بعد ہی ہو سکتی ہے. طواف کے بغیر سعی نہیں ہو سکتی. اس کا طریقہ یہ ممکن ہے کہ حاجی 8 ذی الحجہ کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی 8 ذی الحجہ کو جیسے ہی حج کا احرام باندھ لے تو حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ ایک نفلی طواف کر لے اور نفلی طواف میں اسی طرح رمل کرے گا. اس کے بعد پھر حج کی سعی کر لے. اگر اس نے 8 ذی الحجہ کو حج کی سعی کی تھی تو آج 10 ذی الحجہ کو اس کو سعی نہیں کرنی ہوگی، دوبارہ حج کی سعی ہو چکی ہے. اور اگر اس کو حج کی سعی اس نے پہلے کر لی ہے تو پھر یہ جو طواف زیارت ہے اس کے اندر رمل بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ رمل اسی طواف میں کیا جاتا ہے جس کے بعد سعی بھی ہو. سعی سے فارغ ہونے کے بعد آج کے دن کے جو اعمال تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے. اب آدمی عام لباس میں ملبوس ہو کر اگلے دن کا انتظار کرے گا. 11 ذی الحجہ کو اس نے جمرات کی رمی کرنی ہے، لیکن 11 ذی الحجہ کی رات یعنی 10 اور 11 کے درمیان والی جو رات ہے یہ کہاں گزارے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. حضور نے خود منا میں رات گزاری تھی، اس لیے حاجیوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے کبھی کبھار وہ منا کی حدود سے باہر ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آدمی منا کے اندر آ کے سنت کی نیت سے یہ قیام کر لے، اور اتنے دور سے وہ گیا ہوتا ہے تو اس کو سنت اعمال کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. پھر رات گزار کر اگلے دن زوال کے بعد سے رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بہتر وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس دن حاجی نے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسی وہ منا سے روانہ ہوگا سب سے پہلے جمرہ اولا آئے گا، بالکل اسی طرح سے اس کی رمی کرنی ہے جس طرح سے کل 10 ذی الحجہ کو اس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تھی، یعنی کنکر کو اسی طرح سے پکڑ کر اس ستون کی طرف پھینکے گا اور وہ کنکری اسی احاطے کے اندر گرنا ضروری ہے. اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مارے گا. پھر اس کے بعد سائڈ پہ کھڑے ہو کر جہاں پر ہجوم نہ ہو، باقی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگے گا. پھر اس کے بعد جمرہ وسطیٰ کی طرف آئے گا جو بیچ والا جمرہ ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے 7 کنکریاں مارے گا اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر سائڈ پہ کھڑے ہو کر دعا کرے گا. پھر تیسرے نمبر پر جمرہ عقبہ جو تیسرا جمرہ ہے اس کی رمی کرے گا. اس کی رمی کرنے کے بعد پھر سنت نہیں ہے کہ دعا کرے، کھڑے ہونا سنت نہیں ہے، اس کے بعد سیدھا واپس آئے گا. پھر اس نے 12 ذی الحجہ کو پھر رمی کرنی ہے. اس رمی کے وقت تک بھی سنت یہ ہے کہ وہ منا کے اندر قیام کر لے اور منا کے اس قیام کو غنیمت سمجھے، اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت، تلاوت اور نیک اعمال کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے اور اگلے دن کا انتظار کرے. اگلے دن یعنی جو کہ 12 ذی الحجہ ہے، جو کہ عید کا تیسرا دن ہے، 12 ذی الحجہ کو بھی اس نے جمرات کی رمی کرنی ہے. اور جمرات کی رمی کرنے کا طریقہ اور وقت وہی ہے جو کہ 11 ذی الحجہ کا ہوتا کہ زوال کے بعد وہ رمی کرے گا. زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا بہتر وقت ہے، 12 ذی الحجہ کا بھی اور 11 ذی الحجہ کا بھی، یہ اس کا بہتر وقت ہے. طریقہ وہی ہے کہ پہلے جمرہ اولا کی رمی کرنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرے گا، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کرنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرے گا، پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد دعا نہیں کرے گا. یہ جمرہ عقبہ کی رمی جب ہو جاتی ہے تو یہ حج کے یہ والے اعمال مکمل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حاجی کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو مکہ منا کی حدود سے باہر نکل جائے اور اپنے عام ضروریات زندگی کے نارمل معمولات کے مطابق وہ وقت گزارنا شروع کر دے. اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ 13 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے واسطے رک جائے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ 13 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے واسطے رک جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے واسطے قیام فرمایا تھا. اس سے حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ 13 ذی الحجہ کی بھی رمی کریں، اور اگر 13 ذی الحجہ کی رمی کا اس کے پاس اختیار ہے، لیکن اگر وہ 13 ذی الحجہ کی رات صبح صادق کے وقت تک منا میں رہا اور صبح صادق کے وقت وہ
منا کے اندر موجود تھا تو اب اس پر 13 ذی الحجہ کی رمی واجب ہو جاتی ہے. یعنی پہلے اگر وہ پہلے نکل گیا اس پر رمی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ صبح صادق تک وہیں رکے رہا تو اس پر رمی واجب ہو جاتی ہے. اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ رمی کرے گا. لیکن 13 ذی الحجہ کی رمی زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، زوال سے پہلے بھی جائز ہے، زوال کے بعد بھی کرنا بہتر ہے، لیکن زوال سے پہلے اگر حاجی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اور چاہے وہ 12 ذی الحجہ کو واپس آنا چاہے یا 13 ذی الحجہ کی رمی کے لیے رک کر واپس آنا چاہے، جب دوبارہ وہ حرم آئے گا تو رستے میں ایک وادی آتی ہے جس کو وادی محصب کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مختصر وقت کے لیے قیام فرمایا تھا، تو اس لیے اگر انتظام ہو اور کوئی انتظامی دشواری بھی نہ ہو اور تھکاوٹ بھی نہ ہو تو سنت کی نیت سے محصب بھی جانا چاہیے، وہاں پر بھی تھوڑی دیر قیام کرنا چاہیے. اس کے بعد حج کے افعال مکمل ہو جاتے ہیں، اور حج کے افعال مکمل ہونے کے بعد ساری کی ساری پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور جو عرض میں نے کیا تھا کہ جب حاجی 10 ذی الحجہ کو حلق کر لیتا ہے، یعنی سر کے بال منڈوا لیتا ہے، تو اس پر سے ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے ازدواجی تعلق کے. پھر جب وہ طواف زیارت کر لیتا ہے، طواف زیارت میں اس کے پاس اختیار ہے کہ 10 کو کر لے، 11 کو کر لے یا 12 کو کر لے، لیکن جس تاریخ کو بھی وہ طواف زیارت کر لے گا تو اس کے بعد حج کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد حج کے تمام افعال مکمل ہو گئے، صرف ایک عمل رہ گیا جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے. وداع کا مطلب ہے رخصتی، اور یہ واجب ہے. اور جو حاجی میقات کے باہر سے حج کے لیے گیا ہو اس کے لیے واجب ہے کہ جب وہ واپسی میں آنا چاہے تو واپسی سے پہلے ایک آخری طواف کر لے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے. یعنی یہ رخصتی کا طواف ہے، بیت اللہ سے رخصتی کا طواف، کہ اس میں آدمی ندامت کے احساس اور جذبات کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے. اور جس طرح ایک آدمی اپنے کسی محبوب کی جگہ سے یعنی بیت اللہ کے ساتھ ہر مسلمان کو ایک جذباتی وابستگی ہے، والہانہ عقیدت ہے، اس کا احترام ہمارے دلوں میں ہے. چونکہ اس کے ساتھ جدائی کا وقت قریب ہے تو آدمی غم اور فراق کے جذبات کے ساتھ، غمگین جذبات کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرے. اور اسی طرح سے، لیکن چونکہ اس طواف کے بعد سعی نہیں ہے تو اور یہ عام لباس میں ملبوس ہو کے ہی یہ طواف کیا جاتا ہے تو اس میں رمل بھی نہیں ہے. اور یہ واجب طواف ادا کر کے اس کے بعد حاجی پھر واپسی کے لیے تیاری کرتا ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول فرمائے. تو یہ طواف وداع بھی بیت اللہ کو گویا رخصت کرنے کے لیے ایک آخری واجب عمل ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. اور طواف وداع کرنے کے ساتھ ہی حج کے جو واجبات یا جو فرائض تھے وہ سارے کے سارے مکمل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو طریقہ میں نے عرض کیا، چونکہ عام طور پہ یہاں سے حاجی جو جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، اس سے حج تمتع کا طریقہ ہی مختصر طور پہ بتایا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت بیت اللہ کے حج کے لیے اور عمرے کے سلسلے میں ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادات کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.